السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 94 پڑھیں گے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، فیعمل بہن، پھر وہ خود ان پر عمل کرے، او یعلم، یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے، من یعمل بہن، یا سکھائے اس کو جو ان پر عمل کرے۔ قلت، میں نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ فاخذ بیدی، تو آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، فعد خمسا، تو گن کر پانچ گنی، یعنی یہ 5 باتیں بتائیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو، تکن اعبد الناس، آپ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، تو تم بڑے بے نیاز ہو جاؤ گے، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، تکن مؤمنا، مومن ہو جاؤ گے، کامل مومن ہو جاؤ گے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تکن مسلما، اور جو تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تکن مسلما، کامل مومن ہو جاؤ گے، تکن مسلما، پورے مسلمان ہو جاؤ گے، ولا تکثر الضحک، اور زیادہ مت ہنسو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، جیسا کہ حدیث خود بھی واضح طور پر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، ممنوع چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسری بات کہ جو مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ آدمی دوسروں کا اتنا خیر خواہ ہو جتنا کہ وہ اپنے لیے دوسروں کو چاہتا ہے۔ پانچواں یہ کہ زیادہ نہ ہنسا جائے، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے زیادہ ہنسنے سے، اور جنت کی جو نعمتیں، لیکن دوسری اس کے برعکس کہ جو ان 5 باتوں پر کاربند ہو جائے تو دنیا میں ہی مزہ اور آخرت میں ہی مزے ہیں۔ آخرت میں تو اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، ان کی قدر و قیمت تو وہیں جا کر ہی معلوم ہوگی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، امرنی خلیلی بسبع، مجھے میرے دوست نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ امرنی بحب المساکین، مجھے اس نے حکم کیا کہ مساکین سے محبت رکھو، والدنو منہم، اور ان سے قریب رہنے کا، وامرنی ان انظر الی من هو دونی، اور اس نے مجھے حکم کیا یہ کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، ولا انظر الی من هو فوقی، میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں، یعنی دنیا کے لحاظ سے۔ ان اصل الرحمہ، یہ کہ وامرنی، اور اس نے مجھے حکم کیا یہ کہ میں صلہ رحمی کروں، وان ادبرت، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں،
و امرنی اور اس نے مجھے حکم کیا اللہ اسأل احدا شیئا یہ کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، و امرنی ان اقول بالحق اور اس نے مجھے حکم کیا یہ کہ میں سچ کہوں، و ان کان مرن اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، و امرنی اور اس نے مجھے حکم کیا اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم یہ کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، و امرنی اور اس نے مجھے حکم کیا ان اکثر یہ کہ ان اکثر من قولی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، فإنہن من کنز تحت العرش کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کسی کے پاس اگر دنیا زیادہ ہے تو اس کی طرف حرص کی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی سے کوئی چیز مانگی نہ جائے، صلہ رحمی اختیار کی جائے، اور اسی طرح سچ بولا جائے اور اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ورد کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ گناہوں سے بچو اور نیکی کرنے کی قوت بس اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ان 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیت خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا عدل اور انصاف کی بات کہنا غصے میں بھی اور رضامندی میں بھی، والقصد فی الفقر والغنا فقر اور غنا میں خرچ کرنا، وان اصل من قطعنی اور یہ کہ میں صلہ رحمی کروں اس شخص سے جو میرے ساتھ قطع تعلقی کرے، واعطی من حرمنی اور میں اسے عطا کروں جو مجھے محروم کرے، واعفو عمن ظلمنی اور میں اسے معاف کروں جو مجھ پہ ظلم کرے، وان یکون اور یہ کہ صمتی فکرن ونطقی ذکرن کیا مطلب اس کا کہ اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو اور میری گفتگو ذکر ہو، ونظری عبرتاً اور میری نظر عبرت والی ہو، وآمر بالعرف اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا، وقیل بالمعروف اور کہا گیا بالمعروف احسان کے ساتھ، بالعرف کہا گیا ہے یا بالمعروف دونوں معنی کر سکتے ہیں، نیکی اور احسان بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خود حدیث مبارکہ میں ساری باتوں کی وضاحت ہو گئی، باقی اس میں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ میں جب بھی بولوں تو اس کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی ثنا، اللہ کی صفات، احکام کی تعلیم تبلیغ، اور اسی طرح جس چیز میں بھی میں دیکھوں تو مجھے اس سے سبق اور عبرت حاصل ہونی چاہیے، میں اچھائی کی باتیں کہوں، خود بھی اچھائی پہ چلوں اور بری باتوں سے خود بھی رکوں اور باقیوں کو بھی روکوں۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عمل نصیب فرما دیں تو انسان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے انہی 2 حدیثوں سے، یہ جو ایک میں 7 آئی ہیں اور ایک میں 9 باتیں آئی ہیں، یہی 2 حدیثیں ہی انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا ظاہر ہمارا باطن کی اصلاح فرمائیں اور بالخصوص ہمارے باطن کی ہمارے ظاہر سے بھی بہترین اصلاح فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔